ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا کہا کہ تیری ماں، اور چوتھی دفعہ باپ کا. اسی طرح ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جنت جو ہے یا انسان کی جو خوشی کا جو بتایا تھا تعلق، وہ باپ کے ساتھ بتایا تھا کہ باپ کی رضا میں جو ہے انسان کے لیے آسانیاں آتی ہیں. تھوڑا سا آگے چلیں، ایک اور امپورٹنٹ میسج آ رہا ہے، اور یہ ہے جی یہاں پر آیت نمبر 32 میں کیا آ رہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ السَّبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی آپ نے اس میں انڈلج نہیں ہونا تو آپ یہ کام نہ کریں، نہیں کہا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے آپ نے اپنے آپ کو اس حد تک بچا کے رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم زنا کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تو اس کے قریب جانے میں جو ہے کیا کیا ایشوز یا کیا کیا چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں ایک انسان موٹر وے پہ جا رہا ہے اور آپ نے جس ایگزٹ سے مڑنا تھا وہ بھول گئے، اب کیا ہو جائے گا، آپ بہت دور نکل جائیں گے، دوسرے راستے پہ چلے جائیں گے، پھر ظاہر آپ کو ایک طریقے سے واپس آنا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ نے کہیں پہ کوئی آپ کی کوئی زمین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جانوروں سے یا کسی چیز سے بچانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ اس سے سیف ڈسٹینس پہ، یہ نہیں کریں گے کہ بالکل جس چیز کو بچانا ہے وہیں پہ آ کے تالے لگائیں گے اور کریں گے، آپ اس سے سیف ڈسٹینس پہ باہر کی طرف فینسز لگائیں گے، تالے لگائیں گے، گیٹ لگائیں گے، یعنی اس سے ڈسٹینس پہ کام کریں گے. تو یہاں پہ جو ہمیں امپورٹنٹ چیز پتہ چل رہی ہے کہ زنا کیا ہے، جس میں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، منہ کا زنا، مطلب پورے باڈی پارٹس کا زنا ہے جو کہ الٹیمیٹلی انسان سے پھر ایک فزیکلی غلط کام جو ہے وہ کروا لیتا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھ آنی چاہیے، جو کانسیپٹ ہے نا، وی آر جسٹ فرینڈس، وہ آپ زنا کے قریب جا رہے ہیں، جسٹ دس ونس، ایک دفعہ بس ایک بات کر لوں، بس ایسی تھوڑی سی، کوئی ایسا میرا وہ نہیں ہے، قریب نہیں ہے آپ نے جانا، ایک نظر دیکھنا، ایک ٹچ ہے، ایک تھوڑی سی گفتگو ہے، کیونکہ وہ جو قریب جانا ہے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا اور وہ آپ کے لیے مسائل جو ہے بڑھانا شروع کر دے گا. کیونکہ آپ قریب آ گئے تو اٹس ٹو لیٹ. بالکل اسی طرح سے سمجھیں جیسے ایک میگنیٹ ہے نا، وہ کہیں پڑا ہوا ہے اور آپ میٹل کا، لوہے کا پیس اس کے پاس لے کر آتے ہیں. اب وہ لوہے کا پیس جب آپ اس کے پاس لے کے آتے ہیں تو مطلب کچھ ڈسٹینس تک تو وہ اس کو کیچ نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد جب وہ قریب آئے گا تو اس کی جو پل ہے نا، اس کی جو فورسز ہے اس کے اندر اس کو اٹریکٹ کرنے کے، وہ اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ جوڑ لیں گے. اور اس کے لیے جو وہ فیلڈ ہے نا جس کی وجہ سے وہ کھچ کے ادھر اندر جا رہا ہے، وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی. تو آپ نے ہمیشہ لوہے کو اگر بچانا ہے مقناطیس سے، میگنیٹ سے، تو آپ اس کو ایک ڈسٹینس پہ رکھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے، زنا سے بچانا ہے، تو اس راستے کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ وہ تمہیں ایسے طریقے سے اپنے اندر لے کے جائے گا کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. جب سمجھ آئے گی تو کیا ہو جائے گا، وہاں پر تمہارے حالات جو ہیں وہاں سے خراب ہو چکے ہوں گے اور پھر تمہارے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو یہاں پر یہ جو ایک امپورٹنٹ فارمولا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی ویسے اس طرح کی چیزوں میں بہت الجھتی جا رہی ہے. لڑکے لڑکیاں اس طرح فریلی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کالجز یونیورسٹی میں جائیں، پریشانی ہوتی ہے، اور اگر ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے تو کوئی ایسی انٹینشن نہیں. لیکن جب ان کی زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں تو پھر اکثر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، میرا تو خیال ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح کا کام کروں. لیکن جب جو ہونا ہوتا ہے پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم آگے جائیں تو شیطان کی بات شروع رہتی ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں اور اس سے اگلی اور پچھلی کچھ صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ دیکھیں گے صورتوں میں اس طرح کا پیٹرن آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ ہماری تربیت کرتے ہیں، کچھ ہمیں چیزیں بتاتے ہیں کرنے کی، اور پھر درمیان میں شیطان کا قصہ ضرور آ رہا ہے. یعنی کہ جیسے ہی ہم فیصلہ شروع کرتے ہیں کہ میں نے اب اس کام کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے، تو وہاں شیطان ضرور آ کے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. ضرور وہ کوئی ایسی کہانی کرتا ہے، ایسا طریقہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اسی چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا اور ہمیں یہاں پر بہت ساری شیطان کی جو ٹرکس ہیں اور جو اس کے طریقے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. آیت نمبر 61 سے آپ 65 کی طرف اگر آئیں تو وہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ شیطان کیا کیا کام کرتا ہے.
جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے وقت مانگا تھا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، تو کیا کہا تھا؟ آیت نمبر 64 کو دیکھیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ تم جس کو چاہو اپنی آواز سے بہکا لو، ٹھیک ہے، بصوتک۔ اور اس آواز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، ویسے بھی جو آواز کا استعمال جس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی یہ میوزک ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ بیک ٹریکنگ ہے اور سب لمنل میسجز ہیں، وہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ انسان کو بہکا کے لے جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی کہ وہاں پہ اپنے سوار، یعنی سوار کیا ہوتے ہیں؟ سوار جو ہوتے ہیں وہ سمبولک اس چیز کے بھی ہوتے ہیں، تیز رفتاری سے جو چیزیں ہوتی ہیں، تو تیز رفتاری کی کچھ چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو اچک کے لے جاتا ہے۔ مثلا شدید غصہ، شدید خوف کی کیفیت، جس کی وجہ سے انسان نے جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے ہوتے ہیں، وہ نہیں کر پاتا۔ پھر اپنے پیادے جو ہیں ان کو چڑھا دے۔ پیادے کیا ہوتے ہیں؟ وہ آرام سے چلنے والے ہیں۔ اب کون کون سی ایسی چیزیں جس میں انسان کو وہ پروکریسٹینیٹ کرواتا ہے، سستی دیتا ہے، جیسے آپ سوچیں بھلوا دیتا ہے، یعنی انسان بیٹھ کے 100 کام کر لیتا ہے لیکن نہیں کرتا تو ذکر نہیں کرتا، یا بیٹھ کے اپنی پرانی وہ 1960 سے آنورڈ کی ساری کہانیاں یاد کر لے گا، لیکن وہی بات ہے کہ اپنی دعائیں نہیں پڑھ رہا ہوگا، اپنے جو اذکار ہیں وہ نہیں کر رہا ہوگا۔ فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھنی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اتنے کاموں میں الجھا دیتا ہے کہ پھر انسان کو اینڈ میں یاد آتا ہے کہ اوہ میں نے تو سورہ کہف بھی جو تھی وہ پڑھنی تھی۔ اسی طرح سے شدید قسم کا جو غم ہے، غم کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے، انسان سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ 2 کنڈیشنز ہیں زیادہ جو انسان کو بادر کرتی ہیں سائیکولوجیکلی، ایک ہوتی ہے انزائٹی اور ایک ہوتا ہے ڈپریشن، اور ان میں فرق ہے، انزائٹی آپ کو فیوچر کی ہوتی ہے اور اس میں انسان ہائپر ہوتا ہے، اور جو ڈپریشن ہوتا ہے نا وہ آپ کو پاسٹ کے بارے میں ہوتی ہے اور اس میں انسان سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس میں انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، نہ پینے کو دل چاہ رہا ہے، نہ اٹھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے کیفیات آتی ہیں۔ ہاں، جب آپ کو نفسیاتی طور پہ بھی کچھ ایشوز ہیں جن کو آپ کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، ڈیفینیٹلی اس پہ بھی آپ کام کریں، لیکن انسان کبھی بھی یہ نہ بھولے کہ مجھے اپنے آپ کو ویسے کیسے فکس کرنا ہے، کن کن معاملات میں۔ پھر آپ دیکھیں یہیں پہ وہ رک نہیں جاتا، اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَشَارِكْهُمْ، اب وہ شرکت کرتا ہے، کر لو شرکت، کس چیز میں؟ ان کے مال میں۔ مال میں کیسے شرکت کرتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں جو کام ہم اللہ کا نام لیے بغیر پڑھتے ہیں، یا ہم شیطانی طریقوں سے جو چیزیں، حرام طریقوں سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی کھانے میں شامل ہو گیا، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی وہ آپ کو ایسے ایسے مال میں شامل ہو کے ایسے ایسے آئیڈیاز دینا شروع کر دیتا ہے جو سارے آپ کو حرام راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ کیسے، یعنی انسان پیدائش سے لے کر آگے تک جتنے مراحل ہیں بچے کی زندگی میں، آپ دیکھیں والدین کئی دفعہ اچھا بھلا قرآن حدیث کی سمجھ رکھنے والے غلط فیصلے کر جاتے ہیں، صرف ان کو یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کی دنیا نہ کہیں پیچھے رہ جائے، اور آپ اسی لیے کنفیوز پیرنٹنگ ہے آج کل، چاہ رہے ہیں کہ بچہ مسلمان بنے لیکن یہ کہ وہ پڑھے ایسے اسکول میں جہاں پہ بون فائر بھی ہے، جہاں پہ میوزیکل گالاز بھی ہیں، جہاں پہ لڑکے لڑکیاں مل جل کے بیٹھے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں میرا بچہ ہو پکا مسلمان یہاں رہتے ہوئے، تو وہ کیا کرتا ہے اولاد میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے، اس کی دینی تربیت میں کنفیوژنز کریٹ کرتا ہے، رول ماڈلنگ نہیں وہ ہونے دیتا کہ انسان اچھی طرح سے وہ کام کر سکے، اور پھر کیا اس کو وعدے دلاتا ہے، کیسے تمنائیں، وسوسے، اچھا جہاں پہ اچھا گمان ہونا چاہیے برا گمان دلاتا ہے، جہاں پہ برائی کے وجہ سے انسان کو رکنا چاہیے وہاں اس کو بتاتا ہے نہیں سچ ناٹ اے سچ اے بیڈ سچویشن۔ تو ہر وقت انسان کے لیے ایک نہ ایک ٹرائل جو ہے، ایک نہ ایک فتنہ جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک مشکل سچویشن ہے جس سے انسان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے آیت نمبر 65 میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا بندہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ جو ہم سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ میں بس تیرا ہی بندہ ہوں، تیری عبادت کرنی ہے۔ تھرو آؤٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم عبد کیسے بن سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں۔
آیت نمبر 78 میں پھر ہمیں ایک امپورٹنٹ پرنسپل بتا دیا گیا، فجر کے قرآن کا ذکر کر دیا گیا کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کے قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ حاضر کیا جائے گا. اور اس میں کیا چیز ہے، نماز کے اندر جتنا زیادہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، تو اسی طرح تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کرتے رہنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اگر آپ اپنی بڑھاتے جائیں گے اس سے آپ دیکھیں گے بہت فائدہ ہوگا. اچھا، ہمارا جنرلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں حفظ کی، کہ ہم نے وہ ایک کیٹیگری پک کی ہوئی ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا، یا یہ ان کو ہم نے وقف کر دیا، یہ حفظ کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ ہم سب کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ہم جتنی اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اتنی ہمیں صورتیں یاد کرنی ہیں. تو ہر وقت ہمیں اسٹیٹ میں رہنا چاہیے کہ میں کوئی نہ کوئی صورتیں جو ہیں وہ یاد کرتا رہوں. پھر بہت ہی خوبصورت دعا یہاں پر آ رہی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدقم واخرجنی مخرج صدقم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہاں پہ بھی آپ کہیں آئیں جائیں، داخل ہوں، گھر میں، آفس میں، بچوں کو سکھایا کریں، مارکیٹ پلیسز میں، تو آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں بھی لے کے جا اچھی طرح سے لے کے جا، جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر دے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے، انسان بہت سی غلط سوچوں سے، غلط ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ایون جیسے دیکھیں آپ کہیں شادی پہ جا رہے ہیں، خاندان میں ملنے جا رہے ہیں، اب آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بیک بائٹنگ نہ شروع ہو جائے، وہاں پہ میں اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے کیسے بچاؤں گی. آپ کو کچھ طریقے جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے، آپ کو سپورٹ سٹرکچر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، میں کیسے کروں گی. تو ان سب سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کے رکھنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل کے بعد جو سورت آ رہی ہے، سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو کہ ہم جمعے کے روز جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں. اس کی بہت سی جو فضیلت جو اس کی آتی ہے، یہ کیا ہے، یہ انسان کو فتنہ دجال سے بچانے کے لیے ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. دجال ایک سسٹم سیٹ ہوتا ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دجال ان اٹ سیلف بھی ایک چیز ہے. جیسے بہت سے لوگ جب دجال کی بات کرتے ہیں اور ون آئی کی بات کرتے ہیں تو اس کو سمبولک صرف لے لیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فزیکلی ایک انسان کی شکل میں ہوگا. جب اس کے آنے کا وقت ہوگا تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پہلے ایک پاورفل انسان کی طرح پریزنٹ کرے گا، پھر ایک خدا اپنے آپ کو بتائے گا، پھر وہ سارے ریسورسز اس کے کنٹرول میں ہوں گے، اور جو ایمان کے کمزور لوگ ہوں گے کیسے اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے. تو سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے انسان کو اس سے پروٹیکشن دیتی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ کہ کیا سورہ کہف صرف ویسے پڑھ لینے سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے؟ ایک اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے، جو مکہ کے لوگ تھے وہ اہل کتاب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ٹریپ کریں، کیا پوچھیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ان سے 3 سوال پوچھیں. ایک تو ان سے اصحاب الکہف کے بارے میں پوچھیں، ایک خضر کا واقعہ پوچھیں، اور ایک ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں. اور یہ قسم کا لٹمس ٹیسٹ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، آپ کیا اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب پوچھا تو پھر یہ سورہ کہف جو تھی یہ نازل ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات تھے ان کے بارے میں بتایا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کیا صرف ویسے پڑھ لینے سے ہمیں دجال سے پروٹیکشن مل جاتی ہے؟ اس میں جو واقعات آ رہے ہیں نا، اور ان کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. میں تو صرف ان واقعات کو تھوڑا سا ٹچ کر دوں گی آپ کے لیے، اور آپ اس کو ضرور پڑھیں. اور میں تو پرسنلی سمجھتی ہوں کہ ہر 2-4 مہینے کے بعد جا کے کسی بھی اسکالر کی تفسیر سن لینی چاہیے یا پڑھ لینی چاہیے، تاکہ انسان اپنے اس اسپرٹ کو ریوائیو کرتا رہے، بار بار یاد دہانی جو ہے اپنی کرتا رہے. تو اس میں جو کی میسیجز ہیں نا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دجال ہمیں کن فتنوں میں انگیج کرے گا، انوالو کرے گا، اور ہمیں اگر ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم کیا کیا معاملات کریں. مثلاً آپ کو میں بتاؤں، پہلا واقعہ آتا ہے اصحاب الکہف کا. اصحاب الکہف جو ہے وہ کون تھے؟ یہ ینگ بچے تھے. یہ جہاں پہ رہتے تھے وہاں لوگ شرک میں اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا کہ غار کی طرف آ گئے. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور وہ کئی 100 سال تک سوتے رہے. اور پھر جب وہ اٹھے، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اور وہ لوگوں کے سامنے گئے، اور سارا کچھ وہ پورا اگر آپ پڑھیں. لیکن یہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے؟ یہ ہمیں ایمان کے فتنے کے بارے میں بتاتا ہے. یعنی جہاں جہاں بھی ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان فتنے میں پڑ رہا ہے،
اٹ از ایٹ اسٹیک، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم اتنے بہادر نہ بنے کہ ہم وہاں پہ جا کے کہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے میں بہت بہادر ہوں اور میں ہر چیز کو فیس کر سکتی ہوں. آپ دیکھیں اسی وجہ سے لوگ غلط کمپنی میں چلے جاتے ہیں، غلط کاموں میں انگیج ہو جاتے ہیں. تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کی فتنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے اس میں انسان کو اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک سٹوری آ جاتی ہے باغ والوں کی. وہاں پہ ہمیں مال کے فتنے کا پتا چلتا ہے. 2 لوگ ہیں، انہوں نے باغ لگایا اور بہت خوش ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، وہ ماشاء اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے سب کچھ ملے گا. دوسرا کہتا ہے میں تو سیلف میڈ ہوں، سب کچھ میں نے خود ہی کیا ہے. اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو اس کا سارا مال تباہ ہو چکا ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ کس شخص کی مثال دی گئی ہے؟ وہ شخص جو ساری انویسٹمنٹ دنیا پہ کرتا ہے اور اس کی آخرت پہ نظر ہی نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے جب وہ اتنا کچھ دنیا میں کر کے جاتا ہے، دنیا میں اس کی بہت تعریف ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت سکسیسفل انسان سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں، جو میری اچیومنٹس ہیں، وہ تو بالکل پرائس لیس ہے، اور یہ میرے میڈلز دیکھیں اور یہ میری اچیومنٹس دیکھیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب وہ آخرت میں جائے گا تو کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے اس کا باغ جل گیا. تو مال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ مال کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہم دجال کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے، جو کہ انشاءاللہ کل بھی ہم تھوڑا سا اس کو مزید ڈسکس کریں گے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ خضر کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں. تو یہاں پہ علم کا فتنہ ہے. اب علم کا فتنہ کیا ہے؟ کوئی انسان ورلڈلی نالج لیتا ہے، دینی نالج لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے جو مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا، اور اس وجہ سے وہ کئی دفعہ غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، غلط باتیں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم جب حاصل کرے انسان تو اپنے اندر عاجزی لے کے آئے، ہیوملٹی لے کے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، اس کے اوپر تکبر نہ کرے، کیونکہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلا جو فتنہ آ جاتا ہے اتھارٹی کا، اقتدار کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، ذوالقرنین خود کیا ہے؟ بہت ڈائنامک پرسنالٹی کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو پھر کام اپوائنٹ کیا گیا وہ انہوں نے کیا تھا. ذوالقرنین کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے پاس جو اتھارٹی تھی انہوں نے اس کو کس طرح اچھے طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا. نہیں تو اگر انسان کے پاس اتھارٹی ہے، اخلاص نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، مقصد حیات واضح نہیں ہے، اپنے علم اور ہنر کو وہ صحیح طرح استعمال نہیں کرا، تو وہ بھی فتنہ دجال کی طرف جانے والا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان مسائل سے جو اس وقت وہاں پہ ہیں نہیں کسی طرح سے بھی روک سکے گا. اصل چیز جو ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے جب ہم یہ اس طرح کے واقعات سارے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان سارے فتنوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے ان ایریاز پہ کام کرنا ہے، یعنی اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو مٹیریلزم سے بچانا ہے. جہاں جہاں جس کے پاس اتھارٹی ہے تو اس نے دیکھنا ہے کہ اس اتھارٹی کو میں نے مس یوز نہیں کرنا ہے، اور نفع بخش علم حاصل بھی کرنا ہے، اور اس نفع بخش علم کو پھر صحیح جگہ پہ اپلائی بھی کرنا ہے. تو سورہ کہف میں یہ سارے امپورٹنٹ میسیجز ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کن ایریاز پہ اپنے لیے کام کرنا ہے. ایک میں سینگ پڑھی تھی جس کے ساتھ میں آج کا سیشن اب ختم کروں گی، حسن بصری کی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جو ہے 3 چیزوں میں آپ اپنے لیے ڈھونڈیں، ایک نماز میں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور ایک قرآن کی تلاوت میں. اگر آپ کو مل جائے تو الحمدللہ، اور اگر آپ کو نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی دروازہ آپ پر بند ہے، اور اس دروازے کو کھوج لگانے کے لیے آپ اپنے اندر دیکھیں. یعنی بہت سے معاملات میں جب ہم اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، تو دیر از سم تھنگ جو مجھے ریزالو کرنی ہے، کچھ ایسی چیز ہے جس کو میں نے اپنے اندر فکس کرنا ہے، اور وہ میرے اندر اپنے اندر ہی موجود ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.